امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن بہت تنگ دست ہو گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ کچھ امام موسیٰ کاظم کی کہ جد کی شان میں یعنی امام حسین کی شان میں کچھ لکھ دیتا ہوں اور امام کو ہدیہ کر دوں گا۔ جب امام کو ہدیہ کروں گا تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ در اہل بیت پہ کچھ دیا جائے اور وہاں سے کچھ نہ آئے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو امام کا موالی نہیں تھا، یعنی امام کی ولایت نہیں رکھتا تھا، لیکن بہرحال محبت اہل بیت تو تھی اس کے دل میں۔ تو اس نے اشعار کہے امام حسین کی شان میں، اور اپنے گھر سے امام موسیٰ کاظم کے گھر چلا۔ جیسے ہی گھر گیا اور امام کے سامنے بیٹھا، ابھی کہنا چاہتا ہے کہ فرزند رسول میں کچھ لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرمانے لگے کہ کیا میں بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے؟ کیا میں بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول بتائیے۔ امام نے کہا کہ تو ایک نظم لکھ کر آیا ہے میرے جد کی شان میں، وہ سنانے آیا ہے۔ امام وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اچھا شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی لکھتے ہیں نا تو وہ کسی کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نظم لکھی ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول ابھی خدا کی قسم کسی کو سنا ہی نہیں ہے میں نے، ابھی سیدھا آپ کے گھر سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے؟ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤں کہ کتنے اشعار ہیں؟ یہ بتاؤں کہ کتنے اشعار ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چلیں بتا دیں۔ مطلب وہ حیرت میں تھا تو اس نے کہا چلیں بتا دیں۔ امام نے کہا کہ تو نے 3 شعر کہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں فرزند رسول بات تو یہی ہے کہ 3 شعر کہے ہیں میں نے۔ امام کہنے لگے اچھا اور کیا سنا دوں؟ اس نے کہا مولا نظم میں نے لکھی، پتہ آپ کو ہے، تعداد میرے پاس ہے، خبر آپ کو ہے، لکھا کیا ہے پتہ آپ کو ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے سنائیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس کے لکھے ہوئے اشعار امام نے سنا دیے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ شعر میں نے لکھا، سنایا آپ نے ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ امام اب جواب سنیے گا جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ امام کہنے لگے جو ہمارے جد کا معاملہ ہے نا، اس ایک ایک لفظ کے بدلے جنت کا سودا ہوتا ہے، تو الفاظ کیا جنت کے سرداروں سے اجازت نہیں لیتے ہوں گے؟ الفاظ پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں، پھر تمہارے کاغذ و قلم کی زینت بنتے ہیں۔